اللهم اجعل في قلبي نورا۔ عمران بلازری پر کسی نے شک نہ کیا کہ غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریزی اور قاسم بلقی کو اس نے راج محل سے فرار کرایا ہے۔ اس نے یہ فرض تو ادا کر دیا تھا، مگر اسے ابھی ایک اور فرار کرانا تھا۔ یہ وہ ہندو لڑکی تھی جو اس کی محبت کی خاطر اپنا مذہب، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑنے کو تیار تھی، مگر اسے پنڈت انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلازری خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار جوان تھا۔ ہر ڈھنگ کھیلنا اور ہر بھیس بدلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے خد و خال میں، آنکھوں میں ڈیل ڈول اور سراپا میں ایسی کشش ہوتی ہے جو جنسی مخالف کو کچھ دیر رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عمران بلازری شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔ ملازموں جیسے کپڑے پہنتا تھا، ملازموں کی طرح بولتا تھا، مگر غزنی کا جاسوس تھا۔ پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا، اور کسی کو کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ خوش طبع آدمی راجہ جے پال کی سیاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کچھ عرصے سے لاہور میں تھا، شہر میں ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اس کے متعلق اتنا ہی جانتے تھے کہ راج محل کا ملازم ہے، ملتان کا رہنے والا ہے، اچھا آدمی ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی دوستی ایک ہندو جگموہن کے ساتھ تھی جو اس کا ہم عمر تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا۔ جگموہن اکثر رات کو عمران بلازری کے گھر آیا کرتا تھا۔ ان دنوں ہندو اور مسلمان کی دوستی کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو ان سے نفرت کرتے تھے۔ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی تھی، مگر جگموہن جو ذات کا برہمن تھا، عمران بلازری سے پہلے ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہوا تھا کہ اسے ملتا رہا اور اس کی دوستی ہو گئی۔ دوستی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جگموہن بلازری سے ملنے اس کے گھر آیا تو جگموہن رو رہا تھا۔ آج میری بہن زندہ جلا دی گئی ہے، جگموہن نے بلازری کو بتایا۔ کس نے جلائی ہے؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ میرے مذہب نے، جگموہن نے بتایا۔ اس کی شادی ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا۔ آج صبح وہ مر گیا ہے۔ اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی مرنا تھا۔ آج میرے بہنوئی کی لاش چتا پر رکھی گئی تھی تو اس کے بھائیوں نے میری بہن کو بھی چتا پر کھڑا کر دیا اور چتا کو آگ لگا دی۔ تم نے چتا نہیں دیکھی ہوگی، لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگایا جاتا ہے جو چوکور اور اوپر سے ہموار ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی انسانی قد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی کم و بیش 1 گز۔ اس پر لاش کو رکھ دیتے ہیں، لکڑیوں پر تیل یا گھی ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ میں تو لاش کو بھی جلتے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلتے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندو عورت اتنی غیرت والی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند مر جائے تو اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے۔ اسے ستی ہونا کہتے ہیں۔ جو عورت ستی نہیں ہوتی وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتی۔ وہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ انسانی کمزوری اسے گنہگار بنا دے گی، اس لیے خاوند کے ساتھ ہی مر جانا بہتر ہے۔ میں ستی کو اچھا سمجھتا تھا، مگر جب اپنے بہن کو زندہ جلتے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب کس قدر بے رحم ہے۔ کوئی عورت زندہ نہیں جلنا چاہتی۔ میری بہن کو گھسیٹ کر چتا تک لے گئے اور اسے اٹھا کر چتا پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں اسے بچا نہ سکا۔ وہاں کم و بیش 150 آدمی تھے، کوئی بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ سب مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے لکڑیوں کی جلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بہن کی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا، شعلے بہت اونچے تھے۔ ان میں مجھے اپنی بہن نظر آئی۔ وہ چیخ رہی تھی، پھر جلتی لکڑیوں کی تڑاخ تڑاخ نے اس کی چیخیں ختم کر ڈالی۔ مجھے غشی آنے لگی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ میں ابھی تک بہن کی چیخیں سن رہا ہوں۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔
وہ مذہب ہی کیا جس سے انسانوں کو نفرت ہو جائے؟ عمران بلازری نے کہا، وہ مذہب ہی کیا جو انسان کو جینے کے حق سے محروم کر دے۔ کوئی مذہب بربریت کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب عورت کے لیے بہت نرم ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ 3 ماہ بعد شادی کر لے۔ اگر وہ جوان ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے۔ اسلام عورت کو ذرا سے بھی جسمانی ایذا دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے پنڈت دودھ پیتے بچوں کی قربانی بھی دیا کرتے ہیں، جگموہن نے کہا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ خشک سالی ہو، قحط کا خطرہ ہو، سیلاب کا ڈر ہو تو کسی کا معصوم بچہ پکڑ کر اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی لاش جلا دی جاتی ہے۔ اب ہمارا راجہ غزنی سے شکست کھا کر آیا ہے تو پنڈتوں نے اسے کہا ہے کہ وہ ایک کنواری لڑکی کو قربانی دے تو اس کی شکست فتح میں بدل جائے گی۔ یہ قربانی کب دی جا رہی ہے؟ پنڈت خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہیں، جگموہن نے جواب دیا۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لوگ مندروں میں اپنی کنواری بیٹیوں کو بھیجا کریں۔ لڑکیاں مندروں میں جاتی ہیں، ابھی پنڈتوں کو خاص قسم کی لڑکی نظر نہیں آئی۔ تمہاری کوئی بہن کنواری تو نہیں؟ میری چھوٹی بہن کنواری ہے، جگموہن نے کہا، لیکن میں اسے مندر میں نہیں جانے دیتا۔ میرے باپ نے بھی اسے کہا ہے کہ وہ مندر میں نہ جایا کرے۔ میری بہن بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ پنڈتوں کے سامنے گئی تو وہ اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ عمران بلازری کو موقع مل گیا۔ اس نے جگموہن کو اسلام کے بنیادی اصول بتائے اور کہا، ہمارا مذہب بنی نوع انسان کی بہبود اور حقوق دینے کے لیے آیا تھا۔ جگموہن کا دل زخمی تھا۔ عمران بلازری کی باتوں سے اسے تسکین ہونے لگی۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کو پنڈتوں سے چھپا رکھا ہے، بلازری نے کہا۔ راجہ جے پال نے شکست کھائی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہارے پنڈت فریب دے رہے ہیں۔ ہر کوئی بادشاہ یا مہاراجہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، عیسائیوں میں بھی۔ پنڈت ہو یا مولوی، اس کے پاس مذہب کی پیشوائی ہوتی ہے، اس لیے وہ مذہب کو موڑ توڑ کر اپنے بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے۔ تمہارے پنڈتوں نے بھی یہی کیا ہے۔ راجہ جے پال کو یہ کہنے کے بجائے کہ اپنی غلطیوں اور سلطان سبکتگین کی کامیابیوں کو پرکھے اور اپنی فوج میں رد و بدل کرے، پنڈتوں نے اسے یہ کہہ کر اس کے دل پر چھا گئے کہ دیوتا ناراض ہیں اور وہ ایک کنواری کی قربانی مانگتے ہیں۔ تم جسے اپنے مذہب کی خرابی کہتے ہو، یہ دراصل تمہارے مذہبی پیشواؤں کی خرابی ہے۔ انسانوں کی پیدا کردہ خرابیاں ہمارے مذہب میں بھی ہیں۔ ہمارے مولوی اور امام بھی بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی قباحتیں پیدا کر لیتے ہیں جنہیں انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اس پر وہ مذہب کی چھاپ لگا کر لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ اپنے تخت و تاج کی مضبوطی کے لیے مذہب کو استعمال کرے اور مذہب کی آڑ میں بیٹھ جائے تو مذہبی پیشوا اسے مذہب کے ہی اصولوں اور فلسفوں کو توڑ موڑ کر اسے آڑ مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر یہی بادشاہ مذہب سے نگاہیں پھیر کر رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دے تو یہی مذہبی پیشوا اس کی دھاندلیوں اور جھوٹ کو مذہبی جواز مہیا کر دیتے ہیں۔ مذہب ہر کسی کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، مذہب کو اس کے پیشوا قابل نفرت بنایا کرتے ہیں۔ کیا تمہارے مذہب میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے؟ جگموہن نے پوچھا۔ نہیں، عمران بلازری نے جواب دیا، ہمارا مذہب اسے قتل کہتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مذہبی پیشوا کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی جانیں دیا کرتے ہیں اور یہی سلطان سبکتگین کی کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے کئی ایک خدا نہیں ہوتے، اور ہمارے خدا پتھر اور مٹی کے بھی نہیں۔ اپنی عقل استعمال کرو، یہ بت ایک جگہ دھرے رہتے ہیں، تم انہیں صرف مندروں میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، ان میں جان نہیں، روح نہیں۔
ہمت کرو اور ایک بت کو توڑ دو، پھر دیکھنا کہ یہ خدا اپنے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے یا نہیں، اور یہ تمہارا کیا بگاڑ سکے گا۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں رہتا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ وہ کسی انسان کا خون نہیں مانگتا، نہ کسی کنواری کو اپنے سامنے ذبح کرا کر خوش ہوتا ہے۔ عمران بلازری کی زبان کا جادو اس جوان سال ہندو کو مسحور کر رہا تھا۔ اس تاثر کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بلازری کی زبان میں سحر تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ جگ موہن نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تھا۔ یہ انسانی جذبات تھے جو پنڈتوں اور پتھروں کے خداؤں پر غالب آ گئے تھے۔ عمران بلازری نے اسے اس کے مذہب سے منحرف کر دیا تھا، یا انحراف اور نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ جگ موہن کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر دہشت کا تاثر بھی تھا، اسے جیسے ابھی تک اپنی بہن جلتی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا، عمران بلازری نے کہا۔ میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ کہہ سکتا ہوں، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا۔ غمزدہ حالت میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ جگ موہن عمران بلازری کا مرید ہو گیا اور اس کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا۔ ایک روز بلازری کو کام سے چھٹی تھی، وہ جگ موہن کو شکار پر لے گیا۔ اس کے پاس تیر اور کمان تھی، یہ بھی جگ موہن کے دل بہلاوے کا اہتمام تھا۔ وہ شہر سے دور جنگل میں نکل گئے، دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے۔ عمران، جگ موہن نے ہنس کر کہا، تم نے مجھ سے ان پرندوں کا ناحق خون کرایا ہے۔ تم جانتے ہو میں برہمن ہوں، ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اگر تم گوشت کھاؤ تو تمہارے خیالات بدل جائیں، بلازری نے کہا۔ میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا، اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں سزا دی تو وہ میں بھگتوں گا۔ اس نے پرندوں کے پر اتارے، پرندے صاف کیے اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ پر پرندے بھون لیے۔ وہ نمک ساتھ لے گیا تھا۔ جگ موہن گوشت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ عمران بلازری نے زبان کا جادو چلایا تو جگ موہن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرندہ اٹھایا اور دانتوں سے ایک بوٹی منہ میں ڈالی۔ اس نے گوشت کا ذائقہ پہلی بار چکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پورا پرندہ کھا لیا۔ اور کھاؤں گا، جگ موہن نے کہا۔ وہ ایک اور پرندہ کھا گیا۔ میں ایک اور کھلاؤں گا، عمران بلازری نے کہا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ کھا لیا۔ پرندوں کی کمی نہیں تھی۔ بلازری آگ پر پھینکتا، بھونتا اور نمک لگاتا جا رہا تھا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ اٹھایا تو بلازری نے روک دیا۔ زیادہ نہیں، اس نے جگ موہن سے کہا، تمہارا پیٹ گوشت کا عادی نہیں، شاید زیادہ ہضم نہ کر سکے۔ میرے گھر آتے ہی رہتے ہو، میں تمہیں گوشت کا عادی بنا دوں گا۔ جگ موہن نے بلازری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا، بھاگیں دوڑیں گے تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اس روز کے بعد جگ موہن عمران بلازری کے گھر جاتا تو گوشت کی فرمائش کرتا۔ بلازری اس کے لیے گوشت تیار رکھتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر تھا یا بلازری کی باتوں کا کہ جگ موہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا۔ تم مندر میں جایا کرتے ہو؟ ایک روز عمران بلازری نے اس سے پوچھا۔ کبھی کبھی، جگ موہن نے جواب دیا۔ اب تو ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں۔ تم جس بت یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہو، اسے ایک روز کہنا کہ تم گوشت خور ہو گئے ہو، عمران بلازری نے کہا۔ پھر دیکھنا تمہارا یہ مصنوعی خدا تمہیں کیا کہتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو، تمہیں ان بتوں نے کیا سزا دی ہے؟ البتہ تمہارے کسی پنڈت کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان برپا کر دے گا۔ جگ موہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا۔ شام کے بعد کا واقعہ ہے۔ عمران بلازری اپنے گھر میں تھا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں آئی۔ لڑکی کا رنگ گورا، آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ اس کے جسم کی ساخت کی بدولت تھی۔ اس کی چال ڈھال میں انوکھی کشش تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ عمران بلازری اس لڑکی کو ایسے وقت پر جب شام گہری ہو گئی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمران بلازری تم ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں،
میں ہی ہوں۔ میں جگموہن کی بہن ہوں، لڑکی نے کہا۔ میرا نام رشمی ہے، جگموہن کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی سیانے کو بلا لائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے۔ ہاں آیا کرتا ہے، لیکن دیر بعد، عمران بلازری نے کہا۔ رات گہری ہو چکی ہوتی ہے تو آتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی وید یا کسی سیانے کو بلا لاؤں گا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ رشمی نے پوچھا۔ بالکل اکیلا۔ بیوی نہیں؟ رشمی نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی۔ عمران بلازری ایک تاثر بن کر اس پر چھا گیا تھا۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ رشمی نے پوچھا۔ تمہارا باپ بیمار ہے رشمی، عمران بلازری نے کہا۔ تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے۔ اتنا زیادہ تو بیمار نہیں، لڑکی نے کہا۔ ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو چلی جاتی ہے۔ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کیا کرتا ہے، تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تم واقعی اچھے آدمی ہو۔ جگموہن بہت اداس رہتا ہے، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ عمران بلازری کے منہ سے نکل چلا تھا کہ جگموہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے گوشت کھا جاتا ہے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہ ایک راز ہے۔ اس نے کہا، جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ ہو تو اور کیا کرے؟ تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا۔ رشمی نے آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رندھی ہوئی آواز میں بولی، میری قسمت میں بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے۔ کبھی تو جی میں آتی ہے کہ شادی نہ کروں۔ عمران بلازری کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے کو پھسلنے لگی۔ رشمی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلازری تصوروں میں دیکھنے لگا کہ اتنی حسین لڑکی جل رہی ہے۔ تصوروں کے شعلے اس کے اپنے سینے کو جلانے لگے۔ نہیں رشمی، عمران بلازری نے بے تابی سے لپک کر رشمی کے کندھے پکڑ لیے اور بولا، تم نہیں جلو گی۔ تم مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی جلنے نہیں دوں گا، تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا۔ رشمی گھبرا گئی۔ بلازری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے بولا، مجھے معاف کر دینا رشمی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلا دیتے ہیں۔ تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ اتنے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں۔ تم میری قسمت نہیں بدل سکتے عمران۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ دونوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران بلازری اس کے اور قریب ہو گیا۔ میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں، اس نے زیر لب کہا۔ اگر تم نے ساتھ دیا تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ کل آؤں؟ رشمی نے پوچھا۔ اسی وقت، عمران بلازری نے کہا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے مذہب ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ جگموہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر میں نہیں جانے دیا جاتا، اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ میں اپنے کسی دیوتا پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، رشمی نے کہا۔ میں دن کو گھر سے باہر نہیں جاتی، رات کو نکلتی ہوں۔ کل آؤ گی تو باتیں کریں گے، بلازری نے کہا۔ تم گھر چلو، میں کسی حکیم یا سیانے کو لے کر آتا ہوں۔ وہ رشمی کے ساتھ دروازے تک گیا۔ یہ تاریک دیوڑی تھی۔ رشمی اس کے قریب ہو گئی۔ عمران بلازری نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ میں کسی غیر مرد کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوئی تھی، رشمی نے کہا۔ تمہارے قریب ہوتے ڈر آتا ہے۔ مسلمانوں کے متعلق ہمیں کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی گئی۔ جگموہن مجھے یہ نہ بتاتا کہ تم اچھے آدمی ہو تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ تم تو بہت اچھے ہو۔ رشمی دروازے سے نکلی تو بھی اس کے ہاتھ میں عمران کا ہاتھ تھا، جیسے وہ اس خبرو مسلمان کے سہارے اپنے مذہب کے سیلابی دریا میں اتر رہی ہو۔ عمران بلازری نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ رشمی کچھ دیر رکی رہی۔ اس نے بے دلی سے عمران کا ہاتھ چھوڑا اور چلی گئی۔ وہ کچھ دور چلی گئی تو عمران باہر نکلا۔
اور ایک حکیم کے گھر کو چل پڑا۔ حکیم کو جگموہن کے گھر میں داخل کر کے عمران بلازری واپس آ گیا۔ ڈیوڑی سے گزر کر صحن میں آیا تو باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، وہ عورت ہی لگتی تھی، وہاں اندھیرا تھا، شاید رشمی پھر آ گئی تھی۔ قریب آئی تو بلازری نے پہچان کر کہا، فاطمہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندوانی یہاں کیوں آئی تھی؟ فاطمہ نے پوچھا، کیا میں اتنی بری ہوں کہ دور سے ہی میرے سلام کا جواب دیتے ہو اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتے ہو کہ تمہارے خاوند سے ڈرتا ہوں، میرے گھر نہ آنا، ہم نہیں مل سکتے۔ عمران بلازری نے جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے رشمی آئی تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ عمران بلازری نے فاطمہ سے کہا، میں نے آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا فاطمہ۔ تم مسلمان ہو، خاوند والی ہو، تمہارے سلام اور تمہارے پیغام جسمانی تعلق کی خاطر ہیں، میں گنہگار نہیں کہلاؤں گا۔ جسے تم میرا خاوند کہہ رہے ہو وہ مجھ اکیلی کا خاوند نہیں، فاطمہ نے کہا۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میری عمر 20 سال ہے، میرے خاوند کی عمر مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے 3 بیویاں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ دولت مند تاجر ہے، خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے، اس کا جسم اس قابل نہیں کہ 3 بیویاں اس سے خوش رہیں، مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان لڑکی کو تیسری بیوی بنا لیا ہے۔ اگر وہ اس قسم کی 3 بیویاں رکھ سکتا ہے تو کیا ایک عورت 2 خاوند نہیں رکھ سکتی؟ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد کے پاس جائے؟ مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ 3-3 4-4 جوان لڑکیوں کو اپنے عقد میں باندھ لے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، عمران بلازری نے بے رخی سے کہا۔ نہ میں نے مرد کو 3 اور 4 بیویاں رکھنے کا حق دیا ہے، نہ عورت کو 1 سے زیادہ خاوند رکھنے کے حق سے محروم کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم چلی جاؤ۔ تمہارے خاوند کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میری مصیبت آ جائے گی۔ وہ یہاں نہیں ہے، فاطمہ نے کہا، پشاور مال لینے گیا ہے، وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے غائب رہے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسی بیماری کا بہانہ بنا دیا کہ وہ گھبرا گیا۔ دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا ہے، وہ مجھ سے 3 سال بڑی ہے، اس سے بڑی کہیں اور چلی گئی ہے، رات دیر سے آئے گی، وہ مجھے کہیں جانے سے روک نہیں سکتی اور میں اس کے راستے میں آتی نہیں۔ تم نے مجھے مسلمان کہا ہے، میں نام کی مسلمان رہ گئی ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، میرے باپ کا مذہب اور ایمان سونا چاندی ہے، اس نے مجھے مذہب کے نام پر بیچا ہے، میری قیمت نقد وصول کر کے میرا نکاح پڑھوایا ہے، مجھے اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں ایک مرد کی تفریح کا ذریعہ بن گئی ہوں، میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں کہ اپنی تفریح کا کوئی ذریعہ پیدا کروں، وہ ذریعہ تم ہو، کہو اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ کیا میں اس ہندو لڑکی جتنی خوبصورت نہیں؟ میں تمہارے خاوند کی قبیل میں سے نہیں ہوں، عمران بلازری نے کہا، مجھے تمہارے حسن اور تمہارے جسم کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، اگر میں ایسا ہوتا تو میں اس وقت 2 نہیں تو 1 شادی ضرور کر چکا ہوتا۔ میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے نہ تمہارے جسم پر، تم بھی جسم سے توجہ ہٹا لو، مسلمانوں کی دولت اس کی روح ہوتی ہے، روح کو پاک رکھو۔ تم پگلے ہو، فاطمہ نے کہا، ڈرتے ہو، اپنے آپ کو فریب دیتے ہو، میرا جسم روح سے خالی ہے، جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے، تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو۔ پھر اپنے خاوند سے طلاق لو اور میری بیوی بن جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، فاطمہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں، نقد بھی ساتھ لاؤں گی، زیورات بھی، جہاں کہو گے چلوں گی۔ وہ اس کے قریب آ گئی،
باہیں اس کے گلے میں ڈال کر جذباتی اور مخمور آواز میں بولی، تم میری زنجیروں سے نکل نہیں سکو گے، اپنے خاوند کے سوا میں کسی اور مرد کے جسم سے واقف نہیں۔ تمہیں میرے دل نے چاہا ہے، میرا جسم بھی پیاسا ہے، میری روح بھی پیاسی ہے۔ تم نفس کی آگ میں نہیں، انتقام کی آگ میں جل رہی ہو۔ عمران نے کہا، اس میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے نقدی لے کر تمہاری جوانی کے خواب اس ہوسکار خاوند کے حوالے کیے تھے، پھر اس خاوند کو اس آگ میں جھونکو۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خاوند کو زہر دے دوں تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ گے؟ عمران بلازری گہری سوچ میں کھو گیا۔ فاطمہ نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر ایک بازو اس کے گلے میں ڈالا اور گال اس کے گال سے لگا دیا۔ وہ تڑپ اٹھا جیسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس نے فاطمہ کے بازو سے آزاد ہو کر پرے ہوتے ہوئے کہا، لیکن اپنے خاوند کو اس روز زہر دینا جس روز میں کہوں گا، اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں گا۔ دھوکہ تو نہیں دو گے؟ نہیں۔ مجھے اپنے گھر آنے سے تو نہیں روکو گے؟ نہ آؤ تو اچھا ہے، بلازری نے کہا۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے۔ فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر عمران بلازری کا دم اس طرح گھٹ رہا تھا جیسے اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آ گئی ہو۔ فاطمہ رشمی جیسی خوبصورت تھی اور وہ جذبات کا آتش فشاں پہاڑ تھی۔ اس کے خاوند کا گھر اسی گلی کے آخر میں تھا جو امیرانہ ٹھاٹ کی حویلی تھی۔ فاطمہ نے عمران بلازری کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے کئی بار دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار اس خوبرو مرد کو سلام کیا، پھر ایک غریب سی عورت کی زبانی ملاقات کے لیے پیغام بھیجے، مگر عمران اس سے پہلو بچاتا رہا۔ آج رات فاطمہ نے ایک ہندو لڑکی کو عمران کے گھر سے نکلتے دیکھا تو رقابت نے اسے اتنا دلیر بنا دیا کہ وہ عمران کے گھر آ گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ فاطمہ نے اپنے خاوند کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلازری کو فرار کا راستہ نظر آ گیا۔ اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خاوند 1 ماہ بعد آئے گا۔ بلازری نے سوچ لیا کہ 1 ماہ تک فاطمہ دھوکے میں رہے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران بلازری کو رشمی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ رشمی سے کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا۔ مگر فاطمہ چلی گئی تو بلازری کے سامنے اپنا فرض آ گیا۔ وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اب تک اس کا بہروپ کامیاب تھا۔ راج محل کی فوجی نوعیت کی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی۔ وہ سلطان سبکتگین تک کئی اطلاعیں اور معلومات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا، مگر رشمی اور فاطمہ نے اسے ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ جذبات کے سیلاب میں غوطے کھانے لگا۔ فرض اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آنے لگا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور وہ سنبھل گیا، مگر اسے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ یہ 2 لڑکیاں آج رات کی طرح اس کے پاس آتی رہیں تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر جائے، مگر ان لڑکیوں کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ شہر کے کون سے کونے خدرے میں رہتا ہے۔ اسے یہ توقع تھی کہ وہ کسی بھی روز لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ وہ آخر انسان تھا، پتھر نہیں تھا۔ انسانی فطرت کی اس سب سے بڑی کمزوری جسے عورت کہتے ہیں، اس پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ چکی کے 2 پتھروں میں آ گیا۔ اگلی شام گہری ہوئی تو رشمی آ گئی۔ عمران بلازری گھر میں اکیلا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی، لیکن انہیں یوں لگا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہیں۔ کل تم نے کہا تھا کہ میری لاش کو بھی نہیں جلنے دو گی، رشمی نے کہا۔ تم نے ایسے کیوں کہا تھا؟ کل تم یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی، بلازری نے رشمی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ آج کیوں آئی ہو؟ تمہیں دیکھنے۔ کیوں؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو نا، اسی لیے میں تمہاری لاش بھی نہیں جلنے دوں گا،
عمران بلازری نے کہا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں نے کل تمہیں بتایا نہیں تھا۔ رشمی نے کہا، میری شادی بھی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو غزنی پر حملے کے لیے جائے گا۔ بلازری نے کہا، اور تمہاری زندگی اپنی بہن کی طرح جلتی چتا پر ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ رشمی نے رنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ انسانی قربانی لڑکی کی کیوں دی جاتی ہے؟ کسی مرد کو قربان کیوں نہیں کیا جاتا؟ تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں۔ میں زندہ نہیں جلنا چاہتی، رشمی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی جہاں عمران اور رشمی ایک ہو گئے۔ ان کی محبت روحوں تک اتر گئی۔ انہیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ وہ اپنے مذہب بھی بھول گئے۔ عمران بلازری کو اپنے فرض کا بھی احساس نہ رہا۔ رشمی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے پناہ میں لے لے گا۔ وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو۔ اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد رشمی پھر عمران کے گھر آ گئی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ جگموہن نے باہر سے عمران بلازری کو آواز دی۔ تمہارا بھائی آیا ہے، عمران نے رشمی سے کہا۔ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ۔ جب جگموہن اس کمرے میں آیا، اس کی بہن دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ تم نے مجھے گوشت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اپنے گھر کی سبزی ترکاری کو دیکھ کر بھوک ماری جاتی ہے، جگموہن نے کہا۔ گھر میں کچھ ہے؟ عمران بلازری نے گھر میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، وہ جگموہن کے آگے رکھ دیا۔ جگموہن نے یہ بھی نہ دیکھا کہ عمران نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، وہ سارا گوشت کھا گیا۔ قربانی کے لیے کوئی لڑکی چن لی گئی ہے یا نہیں؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ ابھی نہیں، جگموہن نے جواب دیا۔ معلوم نہیں پنڈتوں کو کس قسم کی لڑکی کی تلاش ہے۔ تمہاری بہن مندر میں جاتی ہے؟ نہیں، جگموہن نے کہا، مگر میں سوچتا ہوں کہ اسے کب تک چھپائے رکھیں گے۔ عمران بلازری اس کوشش میں تھا کہ جگموہن جلدی چلا جائے۔ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تھکن اور نیند کا بہانہ کام کر گیا اور جگموہن چلا گیا۔ رشمی دوسرے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ کیا میرے بھائی نے گوشت کھایا ہے؟ رشمی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا رشمی، عمران نے جواب دیا، اور میں اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ساتھ والے کمرے میں ساری باتیں سن رہی ہو۔ وہ جب سے میرا دوست بنا ہے گوشت کھا رہا ہے۔ تمہارے دیوتاؤں نے تمہارے بھائی کو کوئی سزا دی ہے؟ مذہب صرف ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے جن سے نشہ ہوتا ہے اور انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تم کب آؤ گی، تمہیں بھی گوشت کھلاؤں گا۔ رشمی 2 روز بعد آئی۔ عمران نے اس کے لیے مرغی بھون کے رکھی ہوئی تھی۔ رشمی نے ڈرتے ڈرتے کھا لی، پھر بولی، میں جب بھی آؤں میرے لیے گوشت رکھا کرو۔ انہی دنوں عمران بلازری کو حکم ملا کہ راج محل کے ایک کمرے میں غزنی کے 2 قیدی لائے گئے ہیں جنہیں کھانا دینا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمان کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے۔ عمران ان کے لیے کھانا لے کر گیا اور اس کی ملاقات نظام اوریزی اور قاسم بلخی سے ہوئی۔ پچھلے باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی، انہیں کیا ہدایات دی اور کس طرح ان کے فرار کی راہ ہموار کرتا رہا۔ اس دوران رشمی اس کے پاس آتی رہی۔ اب اس کی 2 ہی فرمائش ہوتی تھی، وہ آتے ہی گوشت مانگتی، پھر یہ ضد، مجھے لاہور سے جلدی نکالو، گھر والے میری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر نظام اوریزی اور قاسم بلخی نہ آ جاتے تو عمران بلازری کبھی کا رشمی کو ساتھ لے کر نکل گیا ہوتا۔ وہ رشمی کے ساتھ ہر بار ایک نیا جھوٹ بولتا تھا۔ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ غزنی کا جاسوس ہے اور غزنی کے 2 قیدیوں کو فرار کرائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ فرض اور محبت کے درمیان پس رہا تھا۔ رشمی کی والہانہ محبت اور اس کے آنسوؤں نے اسے کئی بار فرض سے ہٹا دیا،
لیکن اوریزی اور بلخی کو دیکھ کر اسے فرض یاد آ جاتا تھا۔ ان دونوں کے فرار کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے کمرے کے باہر سنتری موجود رہتے تھے۔ ایک رات رشمی عمران کے گھر سے گئی تو فاطمہ آ گئی۔ عمران پر رشمی کے حسن اور اس کی محبت کا نشہ طاری تھا۔ وہ اسی کے تصور سے دل بہلا رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے اتنے حسین تصور سے بیدار کر دیا، اسے غصہ آ گیا۔ فاطمہ کسی اور نشے میں آئی تھی، وہ نشہ جسمانی تھا۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، عمران نے غصے میں کہا۔ اپنے خاوند کو واپس آنے دو۔ تم مجھے ٹال رہے ہو، فاطمہ نے کہا۔ مانگو اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے فاطمہ۔ تمہیں وہ ہندوانی چاہیے، فاطمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ جو تمہارے پاس آتی رہتی ہے، میں چاہوں تو تمہیں پکڑوا سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ یہاں ہندوؤں کا راج ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تمہاری چوری پکڑی گئی تو سیدھے قید خانے میں جاؤ گی، میں اس سے پہلے لڑکی سمیت غائب ہو جاؤں گا، عمران بلازری نے کہا۔ تم میرے پاس جو امید لے کر آتی ہو وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ رشمی کے مقابلے میں تم جیسی 20 لڑکیوں کو دھتکار سکتا ہوں۔ یہ عمران بلازری کی بڑی خطرناک غلطی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ رقابت عورت کو چڑیل بنا سکتی ہے۔ فاطمہ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس سے وہ باولی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے شرم و حجاب اتار پھینکا، وہ غصے سے چلی گئی۔ فاطمہ کو ہندو عورتوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ پنڈت راجہ جے پال کی فتح کی خاطر ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے مطلب کی لڑکی نہیں مل رہی۔ فاطمہ نے اگلا دن بڑی مشکل سے گزارا۔ رات کو وہ مندر میں چلی گئی۔ اس نے ہندو عورتوں سے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا کہ مندر کا بڑا پنڈت کہاں رہتا ہے۔ وہ پنڈت کے پاس چلی گئی۔ پنڈت اسے دیکھ کر حیران ہوا، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ لڑکی کی قربانی کب دیں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ جب ہمیں وہ خاص قسم کی لڑکی مل جائے گی، پنڈت نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کو علم نہیں، شہر کی تمام ہندو لڑکیاں مندر میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک لڑکی دکھاؤں گی، مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کے لیے موزوں ہوگی۔ اس نے رشمی کے باپ کا نام لیا اور پوچھا، آپ نے اس کی بیٹی کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے تمہیں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، پنڈت نے کہا۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں مسلمان ہوں، فاطمہ نے جواب دیا، اور ایک تاجر کی بیوی ہوں۔ تمہیں ہماری قربانی اور ہمارے مذہب کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پنڈت نے پوچھا۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ بتاؤ۔ یہ مندر کے ساتھ ملا ہوا ایک کمرہ تھا۔ کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ مگر پنڈت کو جب فاطمہ کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے اسے گھر سے نکالا نہیں۔ وہ چونکا اور بتکا بھی نہیں۔ وہ جان گیا کہ یہ جوان سال اور حسین لڑکی کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے۔ پنڈت گھاگ اور خراٹ آدمی تھا۔ اس نے فاطمہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے بتا دو۔ فاطمہ تجربے کار اور خراٹ نہیں تھی، وہ تو رقابت اور اپنی توہین کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی عقل پر شیطانی قوتوں کا قبضہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے خاوند سے، رشمی سے اور عمران بلازری سے انتقام لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر تخریبی قوتیں بچھو کے ڈنگ کی طرح تیار اور مستعد ہو گئی تھی۔ اس نے پنڈت کے سوال کے جواب میں اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک پوٹلی نکالی اور پنڈت کے آگے رکھ کر کھول دی۔ اس میں سونے کے چند ایک سکے تھے۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں نے جس لڑکی کا نام لیا ہے اس کی آپ انسانی قربانی دے دیں، فاطمہ نے رازداری کے لہجے میں کہا۔ اگر یہ لڑکی ہمارے مطلب کی نہ ہوئی تو؟ وہ کنواری ہے، فاطمہ نے کہا، بہت خوبصورت ہے، عمر 16-17 سال ہے۔ اگر وہ قربانی کے مطلب کی نہیں تو بھی اس کی قربانی دے دیں۔ ہمارے مذہب میں دخل اندازی نہ کرو لڑکی، پنڈت نے
مذہبی پیشواؤں کے روب سے کہا، ہم ایک خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، فاطمہ نے کہا، کوئی مذہب انسان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رسم مذہب کے ان ٹھیکیداروں نے شروع کی ہے جو اپنے مہاراجا کو خوش کر کے انعام و اکرام لینا چاہتے ہیں، اور جو لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خداؤں اور دیوتاؤں کے خاص درباری ہیں، اور وہ جس کسی کی بھی جان لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت اونچا رکھتے ہیں۔ میرے مذہب کی توہین نہ کرو لڑکی، پنڈت نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نہیں جانتی اس کی سزا کیا ہے۔ میں صرف آپ کے مذہب کی بات نہیں کر رہی مہاراج، فاطمہ نے کہا۔ میرے مذہب میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، صرف انسانی قربانی نہیں دی جاتی۔ جہاں تک ہمارے اماموں اور مولویوں کا تعلق ہے، وہ آپ کی طرح مذہب کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی آواز کو خدا کی آواز کہتے ہیں، اپنی خواہشات کو خدا کا حکم بتاتے ہیں، اور اپنے آپ کو انسانوں سے بہت بلند خدا کے قریب سمجھتے ہیں۔ اس طرح مذہب کی اصلیت پر پردے پڑے رہتے ہیں اور انسان بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، آپ نے اپنا جو درجہ بنا رکھا ہے اس سے نیچے آئیں۔ مجھے اس مندر کے کچھ ایسے راز معلوم ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جسے زخم آتا ہے یا چوٹ لگتی ہے وہ درد سے کرہتا ہے، اور اس کے کرہنے کو وہ لوگ سن لیتے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں۔ تم کمسن لڑکی ہو، پنڈت کے لہجے میں روب کے بجائے اپنائیت سی تھی۔ کہنے لگا، اس عمر میں تم ایسی باتیں کرتی ہو جو پختہ عمر میں بھی نہیں سوچی جا سکتی۔ میرے دل کے زخموں نے مجھے پختہ کار بنا دیا ہے، فاطمہ نے جواب دیا۔ یہ میری عقل کی نہیں، میرے دل کی آواز ہے۔ میرا دل کرہ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ وہ کون سے راز ہیں جو تم جانتی ہو؟ ایک یہ کہ میں حسین اور جوان نہ ہوتی تو آپ اتنا ہی سن کر کہ میں مسلمان ہوں مجھے دھکے دے کر اس کمرے سے نکال دیتے، کمرے کو دھلاتے، یہاں لوبان جلاتے، بھجن گاتے، تب یہ کمرہ پاک ہوتا۔ مگر مجھے دیکھ کر آپ بھول گئے کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہے۔ آپ نے سونے کے سکوں کو اٹھایا، باہر نہیں پھینکا۔ آپ کی زبان میں اور آپ کے الفاظ میں پنڈت موجود ہے، مگر جن آنکھوں سے آپ مجھے اور سونے کے ان سکوں کو دیکھ رہے ہیں ان سے پنڈت غائب ہو چکا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا خاوند دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے میرے باپ کے ساتھ میرے حسن اور میری جوانی کا سودا کیا تھا۔ میں بکی ہوئی چیز ہوں، اب سودا کرنے سے نہیں ڈرتی۔ اپنے دل کی مراد کی خاطر میں سودا کرنے آئی ہوں۔ تم راز کی بات کر رہی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھیں اور سنیں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کو انسانی قربانی کے لیے خاص قسم کی لڑکی صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ نے دو دولت والوں کی بیٹیوں پر ہاتھ رکھا، لیکن زر و جواہرات لے کر آپ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا خاوند بہت بڑا تاجر ہے، وہ نام کا مسلمان ہے۔ وہ اپنے مذہب کا صرف ایک اصول جانتا ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا دوستانہ ہندوؤں کے ساتھ ہے۔ اسے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ میں اپنے ایمان کو ایک طرف رکھتی ہوں، آپ اپنے دھرم کو اس دروازے سے باہر رکھ دیں۔ سونے کے یہ ٹکڑے گن لیں اور سودا کریں، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ پنڈت کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے بھیڑیے نے کمزور سا شکار دیکھ لیا ہو۔ وہ فرش پر بیٹھا تھا، فاطمہ اس کے سامنے 2 ہاتھ دور بیٹھی تھی۔ پنڈت کا ہاتھ فاطمہ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ پنڈت کے دوسرے ہاتھ نے سونے کے سکوں والی پوٹلی اپنی طرف سرکا کر گھٹنے کے نیچے کر لی۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ پنڈت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں کیسے یقین کر سکتی ہوں کہ میرا کام ہو جائے گا اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ تم اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو، پنڈت نے ایسے لہجے میں کہا جو گناہ کے تصور سے شرابی کے قدموں کی طرح ڈگمگا رہا تھا۔ ہٹ جائے گی۔ اگر اس کے ماں باپ نے آپ کی مٹھی گرم کر دی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ پنڈت نے ایک ٹانگ لمبی کر کے
ایک کیواڑ بند کر دیا۔ فاطمہ نے ہاتھ لمبا کر کے دوسرا کیواڑ بند کر دیا۔ رات خاموش تھی۔ مندر میں رکھا ہوا اندر کا بت خاموش تھا۔ پنڈت کے کمرے میں رکھی ہوئی مورتیاں خاموش تھیں۔ کشن مراری کی مورتی بھی خاموش تھی۔ مندر کا سکھ خاموش اور گھنٹیاں خاموش تھیں۔ رشمی اپنے گھر اور عمران بلازری اپنے گھر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو خواب میں دیکھ رہے ہوں گے۔ مندر میں ان کے خوابوں کا سودا طے ہو چکا تھا۔ اگلے دن کا سورج ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ عمران بلازری کچھ دیر پہلے گھر سے اپنے کام کو جانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ فاطمہ کے خاوند کے محل جیسی حویلی کے سامنے سے گزرا تو چلمن کی اوٹ سے اسے فاطمہ کی سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز سنائی دی، عمران! وہ رک گیا۔ چلمن سے جھانکتا ہوا فاطمہ کا چہرہ نظر آیا۔ اس چہرے میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا، فاطمہ نے کہا۔ عمران بلازری کا خون کھولنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا اور چل پڑا۔ راج محل کے احاطے میں جا کر وہ اسی کمرے میں گیا جہاں غزنی کے دو قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ کمرہ کھلا تھا۔ کمرے کے باہر اور عقب میں 2-4 سنتری موجود رہتے تھے۔ چونکہ راجہ جے پال ان سے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے انہیں قیدیوں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں نہیں رکھا تھا۔ ان کی خاطر تواضع کا ایسا انتظام تھا جیسے شاہی مہمانوں کا ہوتا ہے۔ ان کے مطالبے پر کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کوئی مسلمان کرے، یہ انتظام عمران بلازری کے ہاتھ میں تھا۔ عمران بلازری ان کے فرار کا بندوبست بھی کر رہا تھا۔ دشواری صرف یہ تھی کہ وہاں سنتری موجود رہتے تھے۔ عمران غزنی کے ان دونوں قیدیوں سے کہتا رہتا تھا کہ وہ راجہ کو جھوٹ موٹ راز کی بات بتا کر اس کا اتنا اعتماد حاصل کر لیں کہ وہ ان کے کمرے کے پہرے سے سنتریوں کو ہٹا دے۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی نے سوچ لیا تھا کہ وہ راجہ جے پال کو کیا بتائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ راجہ کو پیشکش کریں کہ دونوں اسی کی فوج میں رہیں گے اور پوری مہارت اور وفاداری سے اس کی فوج کو غزنی کی فوجی قیادت کی جنگی چالوں کے مطابق ٹریننگ دیں گے۔ اس طرح فرار کی صورت پیدا ہو سکتی تھی، مگر راجہ جے پال لاہور سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ نئی فوج تیار کر رہا تھا اور پڑوسی ریاستوں سے بھی فوج اکٹھی کرتا پھر رہا تھا۔ اسے غزنی پر حملہ کرنا تھا۔ اس روز عمران بلازری غزنی کے دونوں قیدیوں کے کمرے میں گیا تو بھی اس نے دونوں پر زور دیا کہ وہ مہاراجہ کو گمراہ کرے اور اس کے منظور نظر بن جائیں۔ وہ جس وقت ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت اس کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی۔ رات فاطمہ نے پورا انتظام کر دیا تھا۔ رشمی اپنے گھر میں تھی۔ گھر میں تمام افراد موجود تھے۔ انہیں شنکھ اور گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دی۔ گلی میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی دھمک دھمک بھی سنائی دی۔ بچوں کا شور و غل بھی سنائی دیا۔ رشمی بھی بچی ہی تھی، وہ بھی تماشا دیکھنے باہر کو دوڑی۔ گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا جس کے آگے آگے بڑے مندر کا بڑا پنڈت تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک گھنٹی تھی جو وہ بجاتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 پنڈت اور ان کے پیچھے پالکے تھے۔ وہ شنکھ اور گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک خوشنما پالکی تھی جو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ پنڈت بھجن گنگناتے رہتے تھے۔ ان کے جلوس کے پیچھے تماشائیوں کا جلوس تھا۔ رشمی اپنے دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بڑا پنڈت اس کے قریب آ رکا اور اس کا نام پوچھا۔ تب رشمی پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور اسے یاد آیا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے اسے پنڈتوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ اس کا نام رشمی ہے۔ جانے یہ کس کی آواز تھی؟ رشمی کی ماں، اس کا باپ اور بھائی بھی باہر آ گئے تھے۔ رشمی پیچھے ہٹنے لگی۔ پنڈت کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا تاثر تھا۔ رشمی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اندرا دیوی نے اسی کو مانگا ہے، پنڈت نے کہا۔ نہیں مہاراج، رشمی کی ماں چلاتی ہوئی آگے آئی اور پنڈت اور اپنی بیٹی کے درمیان کھڑی ہو کر بولی، یہ وہ لڑکی نہیں
جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رشمی اپنے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بڑے پنڈت نے پالکی آگے لانے کو کہا۔ پالکی آگے لا کر رکھ دی گئی۔ یہ حکم دیوی کا بھی ہے، مہاراجا کا بھی، بڑے پنڈت نے کہا۔ اندرا دیوی نے جس کنواری کنیا کو مانگا ہے، وہ جس گھر میں رہی، اس گھر پر تمام دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ اسے جس ماں نے جنم دیا ہے، وہ ماں کوڑی ہو کر آبادیوں سے دھتکاری جائے گی۔ یہ بیٹی تمہاری نہیں، یہ دیوی کی امانت ہے، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ رشمی کو گھسیٹ کر پالکی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ روتی چلاتی اور آزاد ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ پنڈتوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے رومال جتنا ایک کپڑا رشمی کی ناک اور منہ پر رکھ کر دبایا۔ رشمی تڑپی اور فوراً ہی اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈولنے لگا۔ اسے پالکی میں ڈال دیا گیا۔ پھر جس طرح یہ جلوس شنکھ اور گھنٹیاں بجاتا آیا تھا، اسی طرح واپس چلا گیا۔ محلے کے لوگ رشمی کے ماں باپ کو مبارک دینے لگے کہ دیوی نے ان کی بیٹی کی قربانی قبول کی ہے۔ مذہب کے کٹر پیروکار رشمی کے ماں باپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جن کی اتنی پیاری بیٹی کو پنڈت ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، ان کے دلوں کا حال کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ابھی اس بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھی جسے چند ہی دن پہلے اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا۔ شام کے بعد عمران بلازری گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر بعد جگموہن آ گیا۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رشمی کو پنڈت لے گئے ہیں۔ بلازری کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ جگموہن نے بتایا کہ پنڈتوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ رشمی مندر میں نہیں جاتی اور یہی لڑکی قربانی کے لیے موزوں ہے۔ تم معلوم کر سکتے ہو کہ اسے کہاں رکھیں گے؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ اور اس کی جان کی قربانی کب دیں گے؟ معلوم کرو جگموہن، میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسے بڑے مندر میں ہی لے گئے ہوں گے، جگموہن نے کہا۔ میں نے سنا ہے انسان کی قربانی یوں نہیں دی جاتی کہ کسی کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ اسے بہت دن پنڈت اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور معلوم نہیں اس پر کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا لاؤ گے تو ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے، اسے پھر لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ذرا سنبھلا تو بولا، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مذہب سے گھن آنے لگی ہے۔